ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث العظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں، اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں، سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اماں عائشہ خود فرماتی ہے، راوی کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اماں عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اماں عائشہ، 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اماں عائشہ۔ اماں عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی۔ اماں عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ اماں عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا۔ محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا۔ بس پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے۔ اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے۔ لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن
कुरान अल्लाह का कलाम है, उसकी कुछ सूरतें मक्की है, कुछ सूरतें मदनी है। लोग कहते हैं ये मक्की मदनी सूरतें क्या हैं, मक्की मदनी सूरतें कैसे हो गई? अरे वो तो कलाम अल्लाह का है। अल्लाह मकान से पाक है, ना अल्लाह मक्की है ना अल्लाह मदनी है, फिर उसका कलाम मक्की मदनी कैसे हो गया? तो सुनो, मुफस्सिरीन जवाब देते हैं कि जब तक नबी मक्के में थे दुनिया उन्हें मक्की कहती थी। तो जो कुरान की सूरतें नाजिल हुई, अल्लाह ने कहा महबूब जब तक तू मक्की है मेरा कलाम भी मक्की है। और जब हिजरत करके मदीने चले गए महबूब अब तुम मदनी हो गया तो मेरा कलाम भी मदनी हो गया। सुभान अल्लाह। अपने कलाम का नाम बदलता है। जब तक तू मक्की था कलाम मक्की था, तू मदनी। इससे बड़ी भी कोई मोहब्बत उस रसूल को अब तुम तोलने चले जिसके मक्की होने पर खुदा ने कलाम मक्की किया, जिसके मदनी होने पे अपना कलाम मदनी किया। अब उस नबी को तुम तोल रहे हो। कौन तोल रहा है? पान दुकान वाला। कौन तोल रहा है? ठेला लगाने वाला। कौन तोल रहा है? किराना दुकान वाला। कौन तोल रहा है? जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं। इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता वो नबी को तोल रहे हैं। वो खुदा होकर कहता है महबूब मैं तो जमान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज हो कितना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बटो, हक हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीहत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक के सामने भी नहीं थी। वो लोग तो ये कहते हैं वल्लाह व रसूलु आलम। सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम, किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक के हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंच। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो, ये गालिब का दीवान। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।